خدا کا تذکرہ درخت نمبر بتاتے ہیں، یعنی فاطمہ شبیر اور شبر بتاتے ہیں. جس کو اسلام کہتے ہیں وہ ان کے روز مرہ ہیں، جس کو قرآن کہتے ہیں وہ ان کے گھر کی بات ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات علی محمد و اہلہ بیت. میرے محترم سامعین، جیسا کہ تمام دوستان دل میں ہے کہ 28 رجب دیاں مجالس سرکار امام حسین علیہ السلام دے قیام دے سلسلے منعقد کی جاتی ہیں کہ آپ نے اس حکومت کے خلاف قیام کیوں فرمایا. سامعین کرام قدر، رسالت مآب نے جڑا نظام انسانیت دی فلاح و بہبود واسطے اس دنیا کے سامنے رکھیا، اس نظام دی حفاظت واسطے خالق کائنات کو ایسے لوگ طلب کیتے جڑے اس نظام نو احسن طریقے نال چلا بھی سکن اور بچا بھی سکن. جڑا نظام قرآن پاک نے بیان کیتا وہ دی حفاظت واسطے خالق کائنات نے ایسے چنیدہ لوگ رکھے، ایسے فہمیدہ لوگ رکھے جڑے صرف انہوں پہنچان دا ذمہ نہ لیں بلکہ اس نظام نو بچان دا ذمہ لیں. رسالت مآب نے اپنی حیات طیبہ ظاہری وچ اس نظام دے تحفظ واسطے ارشاد فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے و اطرتی اہل بیتی. میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے وہ اللہ کی کتاب، اور ایک میری اطرت ہے وہ اہل بیت. ان دونوں کے ساتھ تمسک رکھو گے تو نبی تمہیں کہہ رہا ہے کہ تم کبھی بھی گمراہی سے ہمکنار نہ ہو. گمراہی سے بچانے کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک میری اطرت اہل بیت ہے. واقعہ کربلا رسالت مآب تو کم و بیش 50 سال بعد پیش آیا. حضرت امام حسین علیہ السلام نے جڑا قیام فرمایا یہ حادثہ نہیں. رسالت مآب دی انہاں دو چیزاں نوں جس طرح قرآن نو قبول کیتا گیا اس طرح اہل بیت نو قبول کر لیا جاتا تو واقعہ کربلا رونما نہیں. لوگاں نے قرآن پاک نو قبول کرنے والا بہانہ بنایا کہ ساڑھے واسطے قرآن ٹھیک ہے، وگرنہ جڑا اہل بیت تو دور ہے وہ قرآن کے نزدیک آ ہی نہیں سکتا. میرے محترم سامعین، اہل بیت اور قرآن انہاں تے متعلق میں ایک سرکار دو عالم دا خطبہ غدیر جو ایک جملہ عرض کرنا، اس تو بعد میں کوشش کرنا کہ دساں کہ اس خاندان دی مخالفت کیوں ہوئی اور قرآن پاک نو بندیاں کیوں آکھیا کہ ساڑھے واسطے کافی ہے. اس خاندان نے قسم کی آکھے. رسالت مآب نے دوران خطبہ غدیر 2.5 گھنٹے دا خطبہ کم از کم یا 4.5 گھنٹے دا، زیادہ تو زیادہ اتنے ٹائم وچ میرے محترم سامعین رسالت مآب من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا تے نہیں فرماندے رہے. یہ واسطے 4 سیکنڈ لگتے ہیں، 5-7 سیکنڈ لگتے ہیں، 10 سیکنڈ لگتے ہیں. من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. پورا 2.5 گھنٹے دا خطبہ ہے. وہ دورانی حضور نے کی کچھ آکھیا، ایک لمبا خطبہ ہے الحمدللہ. وہ میں ایک جملہ پڑھے لکھا دوستوں پیش کرنا. سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، انتہائی اہم چیز سی جڑی میرے نبی نے توجہ دلائی. آپ نے فرمایا، لوگوں میں جانتے ہو کہ میں جو تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک وہ قرآن ہے اور ایک میری اطرت اہل بیت ہے. ان دونوں کے متعلق کسی تیسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. یہ جو دو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں نا، ان دونوں کے متعلق کسی تیسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں.
اتنا کمال جملہ قبلہ ترجمہ ذیشان حضرت جوادی صاحب نے فرمایا. وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ان میں سے ہر ایک، ان دونوں میں سے ہر ایک، ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کی خبر دیتا ہے. ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کی خبر دیتا ہے. مطلب یہ کہ اگر اہل بیت کے متعلق کچھ پوچھنا چاہو تو صرف قرآن سے پوچھو، اور قرآن کے متعلق کچھ پوچھنا چاہو تو صرف اہل بیت سے. شکریہ کہ جی مہربانی. یہ دونوں ایک دوسرے کی خبر دیتے ہیں، کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. ایک لفظ فرمایا نے، اگلا جملہ خطبہ غدیر دا ترجمہ عرض کر رہے ہیں. یہ پڑھے لکھے دوستوں واسطے جملہ ہی کافی ہے، اور بچیاں کو خود دسنا تشریح کر کے سلیس کر کے. آپ نے فرمایا سنو لوگو، یہ قرآن کے ساتھ، یہ جو ہے نا قرآن کے ساتھ، یہ میری اولاد ہے. یہ میری اولاد مخلوقات میں احکام خدا کے امین ہیں. یہ جو میری اولاد ہے یہ مخلوقات میں احکام خدا کے امین ہیں. اور سنو کہ یہ زمین میں ملک خدا کے حکام ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ تشریح کی ضرورت نہیں پڑھے لکھا دوستوں واسطے کہ یہ اللہ کے آئین کے امین ہیں، اور اللہ کی جو حکومت ہے اس کے یہ حاکم ہیں. حکام دا مطلب میں حکام دا واحد کر دینا حاکم، حاکم دی جمع ہے حکام. یہ اللہ کے آئین کے امین ہیں. ایک یہ میری جو اولاد ہے، اور دوسرے فرماندے نے یہ اللہ کی حکومت کے حاکم ہیں. یہ دا مطلب حکومت الہیہ کے حاکم بھی اولاد رسول ہیں، اور اللہ کے آئین کے امین بھی، محافظ بھی اولاد رسول ہیں. یہ مطلب کوئی یہ آر نہیں دسنے کہ نبی نے مبالغ فرمایا ابنانا و ابناکم، تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. تو گویا شبیر نے اولاد رسول، شبیر ہے بیٹا رسول تھا. ہوں اگر کوئی بندہ آکھے کہ کلے شبیر یزید دے مقابلے تے 28 رجب نو کیوں اٹھے، تے تسی قرآن ہاتھ چ لے کے دسو کیا حسین تو علاوہ کوئی امین ہے؟ اللہ دے آئین دا کوئی امین ہے؟ یا شبیر تو علاوہ کوئی حاکم ہے؟ یہ مطلب رسالت امام خطبہ غدیر چ دس گئے کہ یہ اللہ کے آئین کے محافظ بھی ہیں میری اولاد، اور میری اولاد ہی اللہ کی حکومت کے حاکم ہیں. ہن یزید دا قصور دسن دا میرا موڈ بن گیا ہے کہ میں یزید دا اصل قصور دساں کہ اصل قصور کی ہے. اصل قصور ہو دا نماز تو دور ہونا نہیں، اور نماز بھی پڑھتا پھر بھی یزید سی. یزید روزے بھی رکھے پھر بھی یزید ہے. یزید ہن بھی حج کرے پھر بھی یزید ہے. یزید ہن بھی جا کے حج کر رہے پھر بھی یزید ہے. یزید دا حج بھی یزیدیت ہے، یزید دی نماز بھی یزیدیت ہے. یہ یزید دے اعمال سارے یزیدیت نے. میں اردو دا سہارا لے کے گل کرنے لگا کہ بلا جب رسول اللہ نے غدیر میں اعلان کر دیا کہ میری اولاد اللہ کی حکومت کے حاکم ہیں، یزید شراب پینے سے نہیں بنتا، اللہ کے بنائے حاکم سے بیعت مانگنے سے. اللہ کے بنائے ہوئے حاکموں سے بیعت مانگنے سے یزید بنتا ہے. حضرت امام حسین دے سامنے مشکلات ساریاں کھڑیاں ہوئی ہیں تے آج لوگ پریشان نے بچے کہ حضرت امام حسین دے سامنے اتنی مشکلات، نواسہ رسول دے سامنے اتنی مشکلات. مدینہ، مکہ، کوفہ، شام. کمال ہے عزیزو. میرے کو ایک کتاب پہنچی ہے، یہ نام ہے خصائص علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتاب دا نام پہ دسنا مطلب یہ بھی کلپ بن جائے پی علی رضی اللہ عنہ دس. کتاب دا نام خصائص علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ لکھیے امام نسائی نے حضرت علی دے خصائص لکھے کہ امیر المومنین چ خصوصیتاں کی. ایک جملہ پہلے عرض کر دیں. آئے ہائے ایک عالم دا بہت اچھا جملہ یاد آ گیا اس تو پہلے اپنے عالم دا. یہ اہل سنت عالم قاری ظہور احمد فیضی انہاں ترجمہ کیتا ہے. یہ جو میں دسن لگا حقائق کی وہ فرماتے ہیں کہ حضرت شبیر کا 28 رجب کو اٹھنا یہ وراثت کی وجہ سے تھا.
حضرت امام حسین کا 28 رجب کو نکلنا وراثت کی وجہ سے تھا۔ بڑا عجیب اچھا جملہ لکھا نے پڑھے لکھے دوست نے، عالم دین نے، وہ فرماتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ حسین کیوں اٹھے جب کوئی نہ اٹھا، تو حسین اتنی اقلیت کو لے کے کیوں اٹھے، وہ فرماتے ہیں وہ سارے لوگ یتیم العقل ہیں، وہ سارے لوگ عقل کے یتیم ہیں، ان میں عقل ہی نہیں۔ حسین کے پاس 2 وراثتیں تھیں، ایک ننہال کی طرف سے، دوسری دودھیال کی طرف سے، یعنی ایک ادھر سے آ رہی تھی باپ دادا کی طرف سے اور ایک نانا کی طرف سے۔ کمال جملہ فرمایا نے، وہ فرماتے ہیں دین کو پہنچانا یہ شبیر کے نانا کی وراثت تھی اور دین کو بچانا یہ حسین کے دادا کی وراثت۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ، صدقہ جاؤں، بہت اچھا جملہ، بڑا جامع جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ دین کو لوگوں تک پہنچانا یہ شبیر کو نانے کی وراثت سے ملا تھا اور دین کو بچا لینا یہ شبیر کو دادا کی وراثت میں ملا تھا۔ یہ 2 وراثتوں کا وارث نکل رہا تھا 28 رجب۔ فرماتے ہیں جب شبیر گھر سے نکلے تو جو یتیم العقل نہیں تھے، جو جانتے تھے کہ ہم میں کچھ نہ کچھ، جو شعور والے تھے صاحب شعور، وہ شبیر کے نکلنے سے مطمئن ہو کے بیٹھ گئے اب دین پہنچے گا بھی ضرور، بچے گا بھی ضرور۔ یہ شبیر کا قیام دین کو پہنچا بھی دے گا اور بچا بھی لے گا۔ اس خاندان واسطے مشکلہ کیوں؟ تیسرا جملہ بڑا خوبصورت لکھا اور فرماندر رہ گئی مصائب کی بات، تو وہ بھی شبیر کو باپ کے ورثے میں ملے۔ بھائی کیا بات ہے، فرماندر وہ مصائب بھی باپ کے ورثے میں ملے ہیں۔ اور او دی پھر اگو انہاں کا تشریح نہیں کی تھی، وہ تشریح پھر میرے مولا نے میرے تک پہنچائی ہے۔ اے ظہور احمد فیضی صاحب نے ترجمہ کیتا خصائص علی دا، اور اے امام نسائی نے کتاب لکھی سی، اے میں نے گفٹ انہاں بھیجی ہے، انہاں دی مہربانی۔ میری انہوں سیڈیاں سوڑیاں ویکھیاں نے، انہاں کہ اس مولوی نے کتاب دے دی، ہوں میں کتاب نو اگے نہ پہنچاواں تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی زیادتی ہوئے گی۔ انہاں ایک موضوع رکھے دے وچ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکلات کے شکار کیوں؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ پھر چپ کر گیا انہاں رضی اللہ تعالیٰ، یہ بڑا کم کیتا نے، مولا بھی لکھے ہے جڑے نیڑے بندے بیٹھے نے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دا مطلب ہے کم سے کم اتھوں یہ ثابت ہو گیا پہ رضی اللہ سارے ایک ہو جائے نہیں، جڑا مولا ہے پھر وہ مولا ہی ہے نا جی، کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکلات کا شکار کیوں؟ کیونکہ ایک عالم دین دا اور جملہ پڑھتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ شبیر جب اٹھے 50 سال نبی کو دنیا سے ظاہراً گئے ہو چکے تھے، آپ یہ سوچیں کہ کیسا ماحول بن گیا تھا، کس قسم کے حالات سے شبیر کو پالا پڑا کہ 18,000 مربع میل پر حکومت کرنے والا ایک نام نہاد مسلمان، 18,000 مربع میل پر حکومت کرنے والا ایک نام نہاد مسلمان، اندھا یزید پہ دکھ الگ ہے، ماحول کتنا گمبھیر ہو چکا تھا۔ یہ آج کل کی بات نہیں، یہ ایک دن کی بات نہیں، یہ 50 سالہ دور میں ان نام نہاد مسلمانوں کی محنت کا اثر تھا۔ تو غور نہیں فرمایا، وہ فرماتے ہیں 50 سالہ نام نہاد مسلمانوں کی یہ محنت کا اثر تھا کہ جب یزید نے دربار میں بیٹھ کے کہا کہ کوئی وحی نہیں آئی تھی، بندوں کا خاموش رہنا دلیل ہے کہ یزیدیت ذہنوں میں ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں جڑے بندے نماز پڑھ رہے ہیں تے روزے رکھ رہے ہیں تے حج کر رہے ہیں تے قاری قرآن تے حافظ قرآن سامنے بیٹھے ہیں تے وہ وحی نہیں ہوئی تھی، یہ بنو ہاشم نے نعوذ باللہ ڈھونگ رچایا تھا۔ اس جملے نو پچا لینا، ہضم کر جانا، ایسے مسلمانوں لڑ شبیر دا مقابلہ۔ وہ
فرماتے ہیں 50 سال کی لوگوں کی محنت تھی جس کو شبیر سے پالا پڑا، لیکن کمال یہ ہے کہ لوگوں کی اتنی لمبی محنت کو شبیر کے اصغر نے جھٹک کے رکھ دیا۔ مولا کا جھٹک کے رکھ دیا۔ اس خاندان میں مشکلات کیوں آئیں؟ وہ فرماتے ہیں حضرت مولا علی مشکلات کا شکار کیوں؟ جب سب خلفاء، سب خلیفے حکومتیں کر گئے تھے تو اتنی مشکلات کسی خلیفہ کے لیے نہیں بنی جتنی حضرت علی کے لیے بنی۔ اہل سنت عالم نے جی 4 نہ جملے لکھے نے، وہ میں پہلا بیان کرنا تے پھر وہ آیت پڑھنا، کیونکہ اے دے وچ میری تمہید مکمل ہو جائے گی جسا تو توجہ فرمائی انشاءاللہ۔ اے لطف ہے کہ اہل سنت نے وہ فرماتے ہیں حضرت مولا علی مشکلات کا شکار کیوں؟ پہلا جملہ ہی لکھ کے کمال کی تھی، فرماتے ہیں کسی خلیفہ کے سامنے اتنی مشکلات نہیں آئیں جتنی مولا علی کے سامنے آئی، کیونکہ کسی خلیفہ سے بندے اس طرح نہیں لڑے اور ایسے نہیں لڑے جو نماز بھی پڑھتے ہوں اور خلیفہ سے بھی لڑتے ہوں، روزہ بھی رکھتے ہوں اور خلیفہ سے بھی لڑتے ہوں۔ پہلا جملہ ہے کمال کی تانے، فرماتے ہیں اصل پہلی بات یہ ہے، دسو جی، فرماتے ہیں جس کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے اس کے حاسدین بڑھ جاتے ہیں، جس کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے اس کے حاسدین بڑھ جاتے ہیں۔ اگلا جملہ کمال فرمانے، فرماتے ہیں مولا علی تو وہ ذات تھے، وہ ذات، اگر ایران دا کوئی عالم لکھ دا تو قبلہ گل ہو سی توڑے گجرات دے عالم تشریف کر دیں۔ فرماتے ہیں مولا علی وہ ذات تھے جن کے حاسدین پیغمبر کی زندگی میں بھی موجود تھے۔ صدقے جانا، بہت شکریہ۔ میں ابتدا چاہے 2 شیواں نبی چھڑ گئے، 2 شیواں چھڑ گئے، کیڑی کیڑی؟ قرآن اور اہل بیت۔ جڑے اہل بیت تو اندروں تنگ سن، انہاں ایک حدیث سامنے لیا کے تری، انہاں کہا نبی تے فرماگا نہیں تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و سنتی۔ پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو، یہ بھی تساں حدیث پڑھی ہوگی کہ تو روایت کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری سنت، ایک قرآن اور ایک میری سنت۔ میں 12 سال پہلے گل کیتی سی، تائید اہل سنت کو میں نے ہونا حاصل ہوئی ہے، میں جڑی کیتی سی پہلا وہ سنا دیں۔ میں آکھیا سی اگر قرآن نال اہل بیت نہیں چھڑ گئے تو پھر دسو کی چھڑ گئے؟ انہاں آکھیا سنت۔ میں کہا سنت کنوں آندے ہو؟ طریقے نو۔ طریقہ کنوں آندے ہو؟ نبی دے کردار نو۔ میں کہا پھر کسے ایسے دے بوئے تے جانا پائے گا جدا کردار محمد دے کردار نہ ہے۔ تسی اہل بیت کو چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے، تساں سنت لکھ کے سمجھے اہل بیت کو چھٹکارا مل جائے گا؟ کدی بھی نہ۔ 12 سال پہلے قبلہ آکھیا سی، میرے امام زمانہ نے مہربانی فرمائی تے میرے ہاتھ وچ کتاب دیتی، انہاں کمال جملہ لکھے، انہاں کی فرمایا اگر میں سمجھنا اگر قرآن نال بندے سنت بھی من جان تے اسی راضی ہیں، اور لوگاں نسنا ہے اساں تے نہیں نہ نسنا۔ اگر نبی قرآن دے نال قبلہ اہل بیت نہیں چھڑ گئے، سنت چھڑ گئے نے تے سنت کدھروں لینی تے ہے نا؟ قبلہ سنت واسطے بھی تے کسے دروازے تے جانا ہے۔ میری تائید آئی ہے نا، میں امام زمانہ دا وکھرا سجدہ شکر کیتا ہے، گل میں بڑی دیر پہلے کیتی سی تواڈے اشرے خمسیاں کہ اس سنت واسطے بھی کسے دروازے تے جانا پائے گا۔ انہاں فرمایا اصل بات یہ ہے کہ عالم الناس بکتاب اللہ وعالم الناس بالسنہ، کائنات میں مصطفیٰ کے بعد علی وہ ذات ہے۔ بسم اللہ آؤ جی۔ جی مہربانی۔ میں کی عرض کی سی کہ اگر اہل بیت نہیں چھڑ گئے تو سنت چھڑ گئے، تو سنت بھی تو کسے کو لینی ہے، ٹھیک ہے؟ نبی دی سنت، نبی دا طریقہ، میں آکھیا سی وہ واسطے اہل بیت کو ہونا پائے گا۔ تائید میری جی ہون ہوئی ہے تو میں انہوں سناواں نا۔ وہ فرماتے ہیں علی کون تھے؟ عالم الناس بالسنہ، عالم الناس بکتاب اللہ، نبی کے بعد اللہ کی کتاب کا سب سے بڑا عالم بھی علی ہے۔ کیا کہنے؟ اور نبی کے بعد سنت کا نمونہ بھی علی ہے۔ کیا بات ہے، صدقے جاؤ۔ کتاب اور لفظ عالم استعمال کی۔ اچھا تھوڑی نہیں توجہ وے کہ لفظ عالم تے بھی تھوڑی جی ایک منٹ دی بحث کر دینا۔ عالم جاننے والا،
علیم بہت جاننے والا۔ ایک تفضیل دا آخری سیگا عالم، الف عین لام اور میم، عالم او اللہ اپنے نال لاندا جے، انی عالم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں نا وہ تم عالم، جس سے بڑا عالم کوئی نہ ہو۔ عالم نے لکھا فرماتے ہیں عالم الناس بالسنہ عالم الناس بکتاب اللہ، نبی کے بعد اللہ کی کتاب کا سب سے بڑا عالم بھی علی ہے، اور نبی کی سنت کا سب سے بڑا نمونہ بھی علی ہے۔ یہ دا مطلب ہے سنت بھی رکھ لے تے آنا پھر علی دے دربار ہے۔ صدقے جانا جی، شکریہ کہ میرا مہربانی۔ اگر بندے کتاب نال سنت بھی رکھ لیں تو پھر حیدر دے دروازے تے آنا پائے گا۔ یہ دوسری وجہ دس دینے۔ تیسری وجہ بڑی عجیب لکھی نے، وہ دو نا انہیں لکھے نے، میں نا نہیں پڑھنے، وہ میں اتنے شخصیات آکھ لاں گا تے نا کسے پڑھنے ہوں تے آگے پڑھ لو آپ نے جی، کوئی روڑا نہیں نا جی، وہ میں نہیں پڑھنے۔ اب بڑا جی قبلہ بہت اچھا جملہ لکھیا نے عالم اہل سنت، فرماندے ہیں ہائے ہائے، جو شورش زدہ ماحول علی کو ملا، جو شورش زدہ ماحول علی کو ملا، وہ اس کی وجہ یہ ہے، تفسیر تو کتاب میں آئے گی، اجمالاً میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخصیات ہے نگاہ نبوت میں ناپسندیدہ تھیں، بھائی کیا بات ہے، جو شخصیات ہے وہ شخصیات نہ لکھے نا، شخصیات میں کوڑوں پایا ہے، جو شخصیات نگاہ نبوت میں ناپسندیدہ تھیں حضور نے انہیں مدینے سے نکال دیا تھا۔ اگلی گالو بڑی کمال لکھ دینا، فرماتے ہیں جب نبی کی ناپسندیدہ شخصیات کو واپس بلایا جائے گا تو مشکلات تو علی ہی کے لیے ہوں گی۔ اگلا جمعہ میں ہر مجلس نہیں پڑھتا، چونکہ الحمدللہ اتنے فہمیدہ دوست ہوتے ہیں تے قبلہ صاحب بابا جی سرکار بیٹھے نے اور پرانے الحمدللہ زدار، ایتھے پھر میں گل کرنا، یہ اگلا جملہ کتے کتے پڑھنا، ایتھے پڑھنا۔ فرماتے ہیں جو جو حضرت علی سے لڑا، آئے فرماتے ہیں علی سے جتنے لوگوں نے تصادم کیا، یہ تلوار کی نہیں فہموں کی جنگ تھی۔ بھائی یہ کتاب بکری لکھی جا سکتی ہے، بہت شکریہ قبلہ۔ یہ تلوار کی جنگ نہیں تھی، یہ فہموں کی جنگ تھی، اور کہنے نے حد یہ ہو گئی کہ جو کمال فہم تھا، کمال فہم، اس سے نافہم لڑتے رہے۔ کیا بات ہے، جو فہم کے کمال پہ تھا اس سے نافہم لڑتے رہے، پھر اندنے ایک اللہ کر دینے۔ یہ دا مطلب ہے گسا چھڑ دینا چاہیے، وہ بندہ نارمل نہ ہوئے تکارک مار دے کسی نے تو لوگ اندنے چھڑ پر آئے کوئی نہیں، انہوں ہی نافہم آن دینا جڑا اتھوں کوئی نہ ہوئے۔ میرا خیال ہے اسی بھی ان گالی چھڑ دی ہے، جن نے حیدر نہ لڑے نو اتھوں ہی کوئی نہیں سان، فہمیدہ بندہ تے علی نہ لڑ ہی نہیں نا۔ اور قبلہ انہوں آن دے حق آخر تو لکھ دیں کہ حضور کی ایک حدیث ہے کہ میں نے نزول قرآن کی تکمیل میں جنگیں کی، میں نے نزول قرآن کی تکمیل میں جنگیں کی، اور علی تعویل و تفسیر قرآن کی تکمیل کے لیے جنگیں کریں گے۔ وہ لکھ دیں اس حدیث کے تحت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کس قدر صاف لکھا ہے، کس قدر، جنہ انہیں صاف لکھا نا میں اردو صاف کر کے پڑھنے لگا، کس قدر صاف لکھا ہے۔ فرماتے ہیں پس یہ حدیث در حقیقت دلیل اہل سنت ہے، یہ حدیث دلیل اہل سنت ہے، یہ دلیل اہل سنت ہے، یعنی اہل سنت ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کوئی اہل سنت ہے تو اس کی دلیل ہے کیا؟ آ قرآن تے ہتھے تے آ ہاتھ چ انہاں دی لکھی کتاب ہے۔ وہ فرماتے ہیں اہل سنت کہتے ہی اسے ہیں جو علی سے لڑے وہ اسے غلط سمجھے۔ میرا خیال ہے
یاد رکھو، اہل سنت اسے کہتے ہیں جو علی سے لڑے، جو اسے غلط سمجھے۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں علی سے بڑی بڑی شخصیات بھی لڑی ہیں جن کو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ ان کا مرتبہ اتنا ہے کہ ہم انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ علی جہاں بھی لڑے علی حق پر تھے۔ ایتھے میرا دل کرتا ہے کہ اے اہل سنت نے آکھیا نا علی حق ہے، میرا دل کرتا ہے کہ شیعہ کتب دا یہ حوالہ دے دیوں کیونکہ لونے میٹھے رلا کے کھائیے تو سواد زیادہ۔ اے سن لے جا حق، ایتھے کھلار کے نا میدان غدیر وچ 4 موقع آئے نے جتھے مصطفیٰ نے حیدر نو حق آکھیا۔ پہلا موقع فرماندے ہیں ایوہ الناس، کوئی ایسا علم نہیں جو اللہ نے مجھے نہ دیا ہو، اور پھر اس میں سے کوئی ایسا علم نہیں جو میں نے اس سے چھپا لیا۔ بھائی کیا بات ہے، کوئی ایسا علم نہیں جو اللہ نے مجھے نہ دیا ہو، اور اس میں سے کوئی ایسا علم نہیں جو میں نے اس سے، حضرت علی کھڑے سن نا، اس سے چھپا لیا ہو۔ اور پھر کتنا سواد ویسے آیا ہوئے گا جدو آنج کھلار کے نبی آنج کر دے ہوں گے نا، آنج اتھے پھر مزہ وکھرا، لیکن ایمان دیاں کھنا تو نظر آ رہا نہ تو ہوئے نور۔ ادھر علی کھڑے نے، ادھر نبی، کتنے آرام نال نبی فرماتے ہیں ایوہ الناس، لوگ آکھا لبیک یا رسول اللہ، فرمایا یہ امام المتقین ہے اور یہی امام المبین ہے۔ اگلے لفظ سننا، فرماتے ہیں ایوہ الناس، علی سے بھٹک نہ جانا، علی سے بھٹک نہ جانا، اس سے بیزار نہ ہو جانا، اور اس کی ولایت کا انکار مت کرنا، کیونکہ جو اس کی ولایت ہے وہی حق ہے۔ صدقہ جاواں، صدقہ جاواں، جو اس کی ولایت ہے وہی حق ہے۔ ایک اور جملہ غدیر دا سنا دیں جلدی نال، سناواں جی جلدی نال، آئے ہائے صدقے جاؤں سامنے کر کے نا حضرت علی تو نبی فرماتے نے اے نظر آ رہا ہے جے، اوے نظر میں تے اے آ رہا ہے جے، انہاں جی آ رہا نے، فرمایا پھر ادھروں ویکھو سارے، اوے ادھروں ویکھو، جدو ساریاں ویکھیا اتنا چھوٹا جملہ اور اتنا جامع، ایک خطبہ او ہے جدی زبان چوسن والا بولے تے نہج البلاغہ بن دی، وہ مصطفیٰ بول رہے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں بندے ہو پہ، انہاں کا جی بندے ہو پہ، کون ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ جدو لوگاں آکھا نا اے علی ہے، تو میں ہاتھ بلند کر کے نبی فرماتے ہیں اللہ گواہ رہنا میں نے حق واضح کر دیا، میں نے حق واضح کر دیا ہے۔ جنوں درخت واضح نظر نہ ہو، اخبار واضح نظر نہ آئے، وہ آئی اسپیشلسٹ کو جاندہ ہے تے آندہ ہے میں اخبار پڑھنا تو میں نے واضح نظر نہیں ہوں، وہ آندہ پھر لا ڈراپس پا تینوں چٹا موتیا پہ اتر دے، ضرورت پئی تے اپریشن کر لگے۔ میری بھی عرض ہے جنوں علی جیسا حق واضح نہیں نہ دستا، وہ فی الحال ولایت دے ڈراپس پائے، اپریشن کرنا پیا تے مادی آ کے کرنا۔ جی شکریہ کرام۔ قبلہ نبی پاک دی طبیعت، نبی پاک بڑے حلیم الطبع سن تے کم گو سن، تھوڑا بولتے سن، کدی کدی بڑا ہستے سن تے دندان مبارک نظر آندے سن، اور نبی دی طبیعت تو جناب پوری دنیا واقف ہے کہ مائی گستاخی کر دی تے گھر چھڈ کے آندے نے، جڑی تکلیف دیندی ہے او دا پتہ لے کے آندے نے، پتھر وجدے نے تے فرماتے ہیں توفیق دے سمجھ جان عذاب نہ کر۔ میں حیران ہاں حضرت علی دے معاملے چ کتنے آرام نال سرکار دو عالم نال کھلار کے تے 3 لفظ آکھے، فرمایا ایتھے کھلار کے نہ کول تے انج کر کے فرماندے نے خدایا اس کو دوست رکھ جو اسے دوست رکھے، اور اس کو دشمن رکھ جو اسے دشمن رکھے۔ تے مینوں بڑا سواد آیا ہے، پڑھن دا بڑا آیا، ساری رات میں سواد لیندا رہا، جدوں جاگ آندی سی بڑا مزہ آندا سی کہ نبی پاک اتنے حلیم الطبع تے کسے نو کچھ نہ آکھن والے
تے مولا علی دے معاملے چ نہ فرماندے نے جو اس کو دوست رکھ جو اسے دوست رکھے اور اسے دشمن رکھ جو اسے دشمن رکھے اور یا اللہ اس کے من پر لعنت کر جی سرکار دے منہ لفظ نے اے خدایا جو اس کا منکر ہے اس پہ لعنت کرنا اور جو تو نے کہا ہے نا مغضوب علیہم ان لوگوں کے راستے پر نہ چلنا جن پر میرا غضب ہوا اللہ تو غضب ہی اس پر کر جو اسے حق تسلیم نہ کرے شکریہ لو جناب ہن میں آیت مجیدہ پڑھنا تے شروع کرنا 3 منٹ ہو گئے نے زیادہ نہیں پڑھتا فکر نہیں کرنا ہن اس خاندان نال بندیاں دشمنی کیوں کی تھی او دی وجہ میں قرآن چو لب لی اللہ فرماتا ہے ام یحسدون الناس علی ما عطاہم اللہ من فضلہ اصل بات اتنی ہے کہ جب اللہ کسی پہ فضل کرتا ہے تو لوگ اس کا حسد کرتے ہیں قرآن ہے جی قرآن جب اللہ کسی پہ فضل کرتا ہے تو لوگ اس کا میں اللہ کون نے خالق فرماتا ہے فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت و آتیناہم ملکا عظیما ہم نے ابراہیم کی آل کو حکمت بھی دی کتاب بھی دی اور بادشاہی بھی دی یہ دا مطلب ابراہیم دی آل وچ اللہ نے 4 چیزاں رکھی ہیں پہلی چیز ہے کہ وہ آل ابراہیم نے لوگ حکمت تے علم تو شروع ہوندے نے میں منڈوں شروع ہونا اللہ فرماتا ہے لوگ حسد کرتے ہیں حسد کا حسد معصوم فرماتے ہیں اس وقت ختم ہوتا ہے جب معصود سے نعمت چھن جائے یا حاسد کو مل جائے معصوم دا فرمان پڑھے دوبارہ پڑھ دیں تسی ان معصود وزیرستان والے تے ٹر گیا ہو معصود آندے نے جدا حسد کیتا جائے انہوں محسود آندے معصوم فرماتے ہیں جس کا حسد ہو رہا ہو ایک حسد کر رہا ہو حاسد اس وقت خاموش ہوتا ہے یا حسد چھوڑتا ہے جب اس والی نعمت اسے مل جائے یا اس سے نعمت چھین جائے بندے 8-9 ٹوکن پائے ہون تے موٹر سائیکل نہ نکلے تے گوانڈی نے ایک پایا ہوئے تے نکل آئے تے بندہ ساری رات سوچتا ہے ایدہ ٹوکن کترے اتے ہی پیاس 7:30-8 چوئی کے بری نکلے ہن نیندر نہیں ہوندی جدوں سٹارٹ کردا بہت ہی تکلیف ہوندی کھلوتی ہوئے تے اور گل ہے ہن انہوں آرام کدوں آوندا ہے آرام ادوں آوندا ہے دل کردا پہ سویرے پھر قرآن دازی ہوئے تے وہ آکھن بھلیکھا لگ گیا سی غور ہے یا نہیں اثر چ تیری سی تاں اینوں ٹھنڈ پوے میرا پنجابی بول رہی ہے تاں اینوں ٹھنڈ پوے حسد مکے اگ تاں مکے تے ایک اور گل تو بھی مک جاندی ہے کدوں معصوم دے فرمان دے مطابق او دی کوئی کھو کے لے جائے جنی موٹر سائیکل کٹے اگوں بدماش پہنوں کھو کے لے جان پھر وہ سگٹ لا کے ایزی ہو جاتا سنا کی بنیا کچھ بھی نہ لے گیا نہیں خوش گئی سو تو نہ دے کی بیٹھا سی 100 روپئے دی تے پرچی لئیے 100 روپئے دی موٹر سائیکل لے کے لگا پھرتا 100 روپئے چ موٹر سائیکل ہوں ٹھنڈ پئی سو اللہ فرماندا میں انہاں تے پہلا فضل کیتا ہے کہ انہوں ابراہیم دی آل چ رکھا ہے بندہ نمازاں پڑھ سکتا ہے سجدہ چ رل کے سید نہیں ہو وہ یہ اصل موقع نہیں سکتا کہ بلا جڑا نسلی تعصب ہے یہ متعلق بندہ کی کر سکتا ہے چلو کسی سید نے 3 رکعتاں نماز پڑھی شام دی تے آ گیا میرے جیسا بندہ مگروں ہو سکتا ہے کہ وہ واجب پڑھ کے چلے گئے نا شاہ جی میں 2 بھی پڑھنیاں نے پھر 2 پڑھنیاں نے میں 7 پڑھ کے آیا اتوں میں 20 نفل پڑھ کے آیا ہاں پاویں 40 نفل پڑھ لینا سید پھر ہوئی ہے جی اللہ دا فضل ہے جے رل نہیں سکتے اسی کہ بلا میں پکی گل پہ دسدا جے پہلا فضل اس خاندان تے اللہ اے کیتا ہے کہ انہاں دی نسل ایسی بنائی ہے یہ ان ساڑ مک نہیں سکتا یا تے موٹر سائیکل انہوں لب جائے تے یا کوئی کھو کے لے جائے ان مصیبت میں جڑا نسل حیدر قرار ہے او بچوں نکل نہیں سکتا تے تو جاوے جہاں نہیں سکتا کی کرنا او یارا او گل سنو یار میں تقریر پہ کرنا سید بیٹھے نے آلہ نصب سارے لوگ بے کے تھلے پہ سنو اوتھے بیٹھے وہ تھلے نے 1 فٹ 1.5 میں اچھا بھی کھلوتا ہوں تو پھر وہ ہی جو کچھ آئے ہوں مولا تو انہوں آباد رکھے ہوں میرا خیال ہے کہ انہوں نے سڑن دی بجائے جدوں میں نسل چ پہ نہیں سکتا یہ آؤٹ نہیں ہو سکتے تو بہت اچھی گل ہے ساڑ مکان دا ایک ہی طریقہ ہے انہوں دے گوڑیاں نو ہاتھ لا جاؤ جان چھوڑ جائے
وہ سجدہ کی تعظیم کر رہی ہے جہاں بندہ احترام کر لے پھر وہ حسد نہیں کرتا خدا دی قسم ایک طریقہ ہے سادات دا احترام کرو حسد مک جائے گا ورنہ بچوں سڑتے رہو گے ہوئے گا کی اللہ فرماتا ہے ہم نے ان پہ فضل کیا ہے کیا ان کو اس نسل میں رکھا حضرت یوسف علیہ السلام نے قید وچ کھلو کے جڑی گل کیتی سی قیدیاں نو پتا سی کیس بڑا پیڑا سی حضرت یوسف دے کیس بڑا پیڑا سی یار جھوٹا کیس بی بی نے بنوا دیتا قصور دا اپنا سی اس کے اندر دے دیو تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کچھ تے کیتا اس ہوگا نا کچھ انہیں اندر دیتا اگو جو حضرت یوسف سونے اڈے سن تو انہوں پتہ میں جیل چ گیا تسی نہیں گئے تو میں تے اے بھی نہیں نہ آکھ سکتا اللہ تو توفیق عطا فرمائے میں تو ویسے گل پہ کرنا بھی جدو بندہ جیل چ جاندا ہے وہ قیدی کیس دے مطابق اس نظر نال ویندے سارے سمجھ گیا کیس دے مطابق کیس وہ بی بی دا بن گیا سی جھوٹا اے سچا اندر گیا وہ قیدیاں بڑے اترے بندے ہوندے نے وہ جدوں سون ویکھیا نا حضرت یوسف دا حسن جن نے ویکھیا وہ گل پہلا پہنچ گئی سی بادشاہاں دیاں گلاں بہتیاں پھیلدیاں نے باہر دے ملکاں چ ہور لوگوں دیاں بھی کمپنیاں ہیں نے لیکن بادشاہاں دیاں گلاں ذرا زیادہ پھیلدیاں نے وہ پٹ اپ زیادہ ہوتی ہیں وہ بادشاہ دے گھر دی گل سی ہر قیدی نو پتا سی ایک قیدی آ رہا ہے ایک قیدی ہے آنج قدم اندر رکھیا نے تو یوسف علیہ السلام دا حسن ہوئے گا نا سارے قیدی ایک جنہوں نے ٹھیک ہے آ گئی ہے سامنے میرا تو انہوں ہی آ گئی ہونی ہے کیا میرا انہوں نے کہا ٹھیک سونے اٹھے سا انہوں نے کہا نہیں ٹھیک حضرت یوسف نے کیڑی گل ہے جڑا نبی اندر دی نہیں جانتا آج بندیاں دے ذہن پڑھ کے نا چہرے نہیں ذہن پڑھ کے یوسف فرماتے نے ہوش سے بات کرنا میں جتنا ظاہراً بے عیب ہوں باطناً بھی بے صدقہ جہاں عورت المعباد رکھے جتنا میں ظاہراً حسینہ میں اندروں بھی ہونا حسینہ انہوں نے کہا جناب اپنا تعارف کراؤ ایتھے ان لطف آن لگا ہے اس فضل دا جڑا اللہ کیتا ہے تو لوگا حسد کیتا ہے فرماتے نے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب جانتے ہو میں اپنے باپ دادا پردادا کے دین پر جانتے ہو کہ میں باپ دادا پردادا کے دین پر میرا باپ یعقوب وہ بھی علیہ السلام اس کا باپ اسحاق وہ بھی علیہ السلام اس کا باپ ابراہیم وہ بھی علیہ السلام بڑی لطیف گل قبلہ کر حضرت یوسف علیہ السلام دا عمل اتنا اعلیٰ سی کہ 7ویں کمرے چوں عملاً دوڑ کے باہر آ کے تے معصوم ثابت کیتا ہے جدے کول ایڈا اچھا عمل ہوئے وہ عمل نہیں دستا نسب کیوں دستا بھائی تھوڑی کیا بات ہے میں کیسی لطیف گل ہے بھائی دو گلاں نے ایتھے لوگ کہندے نے اوتھے عملاں تے ہون گے نبیڑے تے ذات کسے پوچھنی نہیں اچھا عملاں تے ہون گے نبیڑے سانو پتہ ہے حضرت یوسف عمل نہیں دستے نسب دستے نے کیوں اے دستے میں وہ ماں جدی بچے گواہی دیتی اے دستے میں وہ ماں جو بی بی کو چھٹکارا لے کے باہر نکلے اے دستے میرا عمل ویکھو نسب دس رہن اے دا مطلب ہے قرآن نے طے کر دیا عمل سے نسب بڑا فضل ہے آباد رہو جناب شکریہ یار جڑا فضل سادات تے ساڈے تے نہیں چھڑ دیو گل دی جان انہاں تے فضل ہے اسی قائل ہاں اللہ فرماندے اور سنو ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیئا اور ہم وہ ہیں جن کی نسل میں مشرک کوئی نہیں اے شرازی صاحب تسی آگا لال بادشاہ صاحب تسی شیر بادشاہ تسی کہہ سکتے ہو کہ ہماری نسل میں مشرک کوئی نہیں تسی مسجد بھی کھلو کے کہہ سکتے ہو انہوں سید آندے انہوں سید آندے جنہا مسجد بھی کھلو کے نہیں کعبے دی دیوار نو ہاتھ پا کے سید کہہ سکتا ہے میرے تو لے کے علی تک علی تو لے کے آدم تک ساڑی نسل چ مشرک کوئی ہن میں نہیں کہہ سکتا میں ان کی کر میرے ابے دا نام برکت علی دادے دا نام محمد دین ہے یہ دونوں علی تے محمد آندا ہے برکت علی محمد دین دادے دا شناختی کارڈ میرے کولے اتھے لکھیا ہے محمد دین ولد چنڈا او دے نال نہ علی ہے نہ محمد اگوں میں چوپی کر گیا کی پھولا پھارے چنڈا دل کرے میں کہ او دے ابے دا نام بینر ہوے شاہ جی میں ایویں میں چھیڑ خانی کرنا مینوں کی لوڑ ہے شجرا گھر ٹنگن دی کیونکہ مینوں یقین ہے کہ برے صغیر چ اسی پیدا ہوئے ہیں ساڈے پیو دادا ایتھے آ کے حضرت شہباز کلندر نے لوگوں کو کلمہ پڑھایا او سید سن او تو کہہ سکتے ہیں میری نسل چ مشرک کوئی نہیں میں ایک گل کراں جی اے جدن ساڈے ابے تے دادے کلمہ پہ پڑھتے سن سیداں دے ابے ادھر بھی سید سن
یہ تو اچھی میں کوئی گل نہیں کر سکتا. جدن ساڈے آباؤ اجداد کلمہ پڑھ رہے سن تواڈے والدین ادھر بھی سید سن کیونکہ وہ پڑھا رہے سن. حضرت شہباز قلندر نے آ کے کلمہ پڑھایا نا اتنے برے صغیر. یہ مطلب ہے پاویں بندہ وابی ہوئے مکر جا تے وکھری گل ہے جن برے صغیر دے بندے نے اندروں سارے کلندری نے. کتھوں کلمہ پڑھیا جے یار, کتھوں کلمہ پڑھیا؟ حضرت شہباز قلندر نے پڑھایا ہوئے تو سارے کلندری نہ نکلے. انہاں کو پہلا فضل ہے کہ نسل ایسی نے جنہاں چ مشرک کوئی نہیں. شناختی کارڈ ویکھ کے شیعہ نو مارنا چھڈ پراں اسی تے منن والے بندے ہاں. ادھر میں قرآن تے ہاتھ رکھنا ادھر تو ہاتھ رکھ نہ اپنے بچے یتیم کرنا. ساڈے علی دا ویڑا چھڑانے تو چھڑا لے جنہوں منانا ہی منا لے. او بندے 10 جنہاں دے ابے مشرک نہ آباد رہو جناب. قرآن نے میرٹ دے دیتا ہے نا, ہادی وہ ہوتا ہے جس کی نسل میں شرک نہ. اس قرآن سے دیکھیں دو چیزیں انہوں کو ہور نے, ایک علم اور ایک حکمت. ایک ہفتہ پہلے گجرا والے بار کونسل ہال ایک تقریب ہوئی قانون اور سیرت علی. قانون اور سیرت علی اہل حدیث دوستان طرفوں ایک عالم سی وہ وکیلاں بہ کے مشورہ کیتا. 27 جج تقریباً اتھے مہمان سن. سینئر سول جج اتھے مہمان خصوصی سن. ایڈیشنل جج بیٹھے سن ممبر تے یعنی کہ پچھے نالی بسم اللہ. اتھے انتخاب کیتا گیا کہ ایک مولوی بسم اللہ اہل حدیثاں چو ساد لو تے ایک شیعہ چو ساد لو. موضوع سی قانون اور سیرت علی. قانون اور سیرت علی. وہ اہل حدیثاں والوں جڑے عالم دین دا انتخاب کیتا گیا وہ زاہد الراشدی صاحب نے سمیع الحق گروپ دے. توجہ ہے شیعہ نو انہاں وکیلاں صلاح کر لی کہ اے ٹھیک ہے. شیعہ دا میں نے پتا نہیں انہاں سمجھا سی اے ٹھیک. اتھے جڑا زاہد الراشدی صاحب نے تواڈے پیر دے متعلق گل کیتی ہے پہلا وہ سن لو. علی کل بھی حق سی, علی آج بھی حق ہے. ان پر فضل یہ ہے کہ کتاب کے بھی عالم ہیں اور حکمت کے بھی عالم ہیں. جی یہ تو لوگ حسد کرتے رہے اس خاندان تو. زاہد الراشدی صاحب نے فرمایا رسول اللہ کے بعد لوگ جب فیصلہ کراتے تھے تو کئی مرتبہ مطمئن نہیں ہوتے. کوئی صحابی کرتا تھا تو مطمئن نہیں ہوتے تھے, پھر دوسرے سے کرواتے تھے, پھر تیسرے سے کرواتے تھے, پھر چوتھے سے کرواتے تھے, لیکن جب علی کر دیتے تھے تو پھر نہیں کرواتے. آباد رہو جناب مہربانی. جب علی کرتے تھے تو پھر نہیں کرواتے تھے. جڑے میں 2 جملے آکھے نے وہ عرض کر کے تھے 2 جملے. میں آکھیا پہ حضرت علی صاحب علم بھی نے اور صاحب حکمت بھی نے. فیصلے یا علم سے ہوتے ہیں ججز سے سامنے. میں کیا فیصلے قبلہ یا علم سے ہوتے ہیں یا حکمت سے؟ کہنے لگے ٹھیک, یا پھر گواہوں کی وجہ سے. میں کہ علی کے 2 فیصلے سن لیں. پہلے نمبر پہ تو حضرت علی کا فرمان ہے این ججز میرے لوگ. میں کہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ میں حیران ہوں اس قاضی پر جو فیصلہ صحیح کر کے سوچتا ہے غلط نہ ہو. ہائے ہائے, جو فیصلہ صحیح کر کے سوچتا ہے کہ غلط نہ ہو اور غلط کر کے توقع کرتا ہے کہ صحیح ہو جائے. حضرت علی فرماندے جو تذبذب رہتا ہے اور جس کے سر پہ تشکیک کے سائے لہراتے ہیں وہ یا علم سے دور ہے یا حکمت سے دور ہے. میں کیا حضرت علی دے علم دا اے ویکھو صورتحال کہ لبنان دے ایک عیسائی نے 5 جلداں تے کتاب لکھی حضرت علی دی سیرت تے جدے فیصلے کیتے گئے سن. وہ مسلمانوں دے در تے آیا کہ میں پیسے دیو میں تواڈے چوتھے خلیفے دے متعلق کتاب چھپوانا چاہنا. انہاں کہ عیسائی چھاپے گا تو وکڑنی نہیں, تو موج کر. کسے پیسہ نہ دیتا. گرجے چ بیٹھا سی, میرے کو ثبوت موجود ہے, گرجے چ بیٹھا سی پریشان. بشپ آ گیا. بشپ نو جان دے اور جیسے گھگرا جا پایا ہوندا بڑا سارا, وہ بشپ وہ آ گیا. اس آ کے آخیا تو پریشان کیوں ہے, کیوں بیٹھا اس طرح؟ اس آ کے کتاب چھپوانی تو پیسے کوئی نہیں. مسلمانوں کو گیا دیتے نہیں. انہیں کہا مسلمانوں کو کیوں گیا؟ کہنے لگا لیڈر انہوں دا ہے, انہیں پیسے دیتے نہیں. انہیں کہا لیڈر دا نام دس. اس آ علی ابن ابی طالب. اس کہا ٹھہر جا. الماری کھولی, سیف چو پیسے کٹے. کہنے لگا پہلی جلد چھپوا کے رسپانس ویکھ کی آؤں.
اس پہلی جلد چھپوائی ہاتھوں ہاتھ وک گئی اصل زر تے منافع لے کے بشپ کول آیا وہ کہنے لگا جناب سارے تسی چکو منافع بھی تہاڈا میں اندروں راضی ہاں اتنی پذیرائی ملی ہے میری کتاب نو ایک وہ کہنے نہیں اصل زر مینوں دے دے اے منافع لے جا ادھر دوجی جلد چھپوا اس بشپ نو پادری نے آکھیا لبنان دا پادری اس کہ حضور آپ نے مجھ پہ یہ احسان کیوں کیا اے لفظ نے آندہ ریکارڈ اس کہ میں نے تجھ پہ احسان نہیں کیا علی کے احسان کا چھوٹا سا بدلہ دیا ہے میں نے تجھ پہ کیا احسان کرنا تھا میں نے علی کے احسان کا چھوٹا سا بدلہ دیا اس کہ جو علی نے تجھ پہ احسان کیا وہ بتائیے وہ فرماتے جب علی چوتھی خلافت پہ بیٹھے تو ہمارے وفود جا کے ملے ہم نے ایک طرف یہودی بیٹھے تھے ایک طرف عیسائی درمیان میں اس طرف علی بیٹھے تھے ہم نے علی سے کہا حضور آپ کی حکومت قائم ہو گئی ہے اب ایک سوال ہے کہ آپ کی حکومت میں ہماری حیثیت کیا ہے آپ کی حکومت میں اسلامی حکومت آپ کی ہے اس میں ہماری حیثیت کیا ہے کہنے لگا میں قیامت تک دیتا رہوں کچھ بھی نہیں علی نے ہم پہ احسان کیا وہ کیا کہنے لگا ابو طالب کے بیٹے نے دونوں ہاتھوں سے ہماری طرف اس طرح اشارے کیے اور فرمایا آپ مطمئن ہو کہ میری حکومت میں زندگی گزاریے میں تورات والوں کے فیصلے تورات سے کروں گا انجیل والوں کے فیصلے انجیل سے کروں گا اور کوئی مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرے میں نے تمہاری کتابیں پڑھ کے نہیں سیکھی نبی کی زبان چوس کے سیکھی دوسرا فیصلہ اے علم دا فیصلہ ایک حکمت دا فیصلہ میں کہا جیسے سن لیں حضرت عمر دے دربار سے ایک منڈا آ گیا تو سا کے آکھیا حضور میری اماں دیئے تو میرا پتر ہی نہیں وہ سکا پھر میں کی کرا سکا کچھ کرو میں پتر ہوں اور ماں نو سدیا تو 40 بندے محلے جو لے کے آ گئے 40 بندے حضرت عمر دے دربار سے کھلو کے گواہی دے گئے ساڈے محلے دی یہ لڑکی ہے تے کنواری ہے خدا دا نام جا ٹر جا اتنی شادی نہیں ہوئی تو وہ پتر کتوں آ گئے 40 گواہ حضرت عمر نے فرمایا تیرے کو بھی کوئی گواہ ہے بچیا اس کہا کوئی نہیں میری ایک ہی گواہ ہے وہ کیڑی اس کہا میری ماں یہ دو بڑا کیڑا گواہ میں پیش کروں ہو سکیا وہ تیرا گواہ کتوں بنیا ہو تو آپ گواہ لے کے آئی کوئی فیصلہ انہوں نے آخیا منڈا اندر کر دیو زندان ہے تے 40 گواہاں دے متعلق تفتیش شروع کر دیو پی انہاں زندگی سچ کنے بولے نے تے جھوٹ کنے بولے نے ہو سکتا ہے سارے جھوٹے ہوں یہ فیصلہ کریں گے وہ ٹر پیا تے ہولی ہولی آندا جاندا سی بھی یہ 40 گواہاں دا کدوں تفتیش ہوئے گی میں تو انہاں چر اندر ہی رہنا نا جی ایتھے ہوں آخری گل ہے اج لے کے سپاہی زندان چ جاندے سن پے دربار چوں کڈ کے اوتھوں دی نظر پئی ہے میرے مولا تے یا علی کتھے لکھے آؤ لکھنا کتھے میں جدوں کوئی پھسیا ہو سی آکھیا یار وہ یارا لکھنا کتھے سی ہو سکا یا علی حضرت علی فرماندے رولا نہ پا ممی ایتھے تیرے واسطے لگا پھرنا کہنے لگا مولا کدوں 40 بندے دی تفتیش ہو جی کچھ کریا جی آپ نے فرمایا انہوں واپس لے چلو دربار چ اور بھی بڑے کام ہوندے نے ایک فیصلہ تے نہ چمبڑ جاندا اچھا ہور لوگ آ گئے سن ہور ملکی مسائل ہوندے نے بڑے جا ڈسکس کرنے ہوندے نے بادشاہ میں کوئی نہ ٹائم کتھے وہ واپس لے کے سپاہی اندر پہ بڑھتے سن تو چہرے تے جلال آ گیا ویکھ کے فرمان لگے اس کو دوبارہ یہاں کون لایا سپاہی آکھیا علی انہاں کہا ٹھیک بھائی اگر علی لایا ہے تو ٹھیک لائے اگر علی لایا ہے تو ٹھیک لائے حضرت علی فرماتے ہیں فیصلہ کر دیں ان ایک جملہ فرماتے ہیں یا علی میں سوچتا ہوں کہ میری زندگی میں وہ دن نہ آئے جب مشکل ہو اور تو نہ ہو آباد رہو جناب فیصلہ کر دیں فرمایا کر دو حضرت نے فرمایا بی بی تیرا کوئی ولی ہے کہنے لگیا پرا میرے ولی نے والد فوت ہو گئے پراواں نوں مولا نے پوچھا میں تہاڈی بہن دا فیصلہ کر دیں انہاں کہا کر دو فرمایا بی بی مینوں ولی من نہ پھر تیرے پرا جو من گئے نے تو مینوں ولایت میری چاہے تے تیرا فیصلہ کر تو مینوں ولی مننی ہے ہو سکا جی مننی ہے کیوں نہیں مندا فرمایا پراواں نوں نہ ویکھ
جدو میں تیرا ولی بنیا نا اس فیصلے میں، حسن بھی تیرا بھرا ہوئے گا، حسین بھی تیرا بھرا ہوئے گا۔ ہو سکیا اسی مسکین ہاں، تسی عالی صرف ہو، تہاڈی عالی صرفی، تسی انج پہنتے ہو، تہاڈے ورگا کوئی نہیں، تو فیصلہ کر دیو، تسی میرے ولی ہو تو فیصلہ کر دیو۔ فرماندے نے پھر یہ 10 یا 40 بندے کدھر آندے نہیں؟ ہو سکیا دسڑ آئے نے کہ میں کنواری ہاں یا علی، میری شادی نہیں ہوئی، تو آ منڈا آندا میں دا پتر۔ آپ نے فرمایا تیرے کو کوئی گواہ ہے منڈیا؟ ہو سکیا نہیں۔ حضرت نے ایک گل پوچھی، بی بی تو اینو جاننی ہے؟ ہو سکیا نہیں۔ کون ہے؟ ہو سکا پتہ ہی نہیں۔ فرمایا اگر تجھے اس کا پتہ ہی نہیں یہ کون ہے تو میں تیرا ولی ہوں۔ کمبر جی مولا 400 درم لیا، 400 درم لیا کے حضرت نے فرمایا بیٹا چوری کر۔ انہیں چوری کی تھی، حضرت میں درم پاتے، فرمایا یہ بی بی کو دے دے، دے دے، ابھی ابھی میں تیرا اس سے نکاح کرنے والا ہوں۔ اوتھوں اٹھی علی دیا قدمہ تے ڈیک کے آن دیا، یا علی مجھے جہنم سے بچا لے، مجھے تیری عزت کی قسم یہ میرا سگا بیٹا ہے، میرے بھائیوں نے جائیداد کی تقسیم کی وجہ سے مجھ سے کہا اس کا بیٹا ہونے سے انکار کر۔ میں کیا ججز صاحبان سنو، جہنم سے بچا ہی وہ ہے جس نے علی کو ولی مانا۔ انہاں تو لوگ سڑے نے تے پھر حسد کیتا نے، انہاں دی نسب تو حسد کیتا نے، انہاں دے علم تو حسد کیتا نے، انہاں دی حکمت تو حسد کیتا نے، انہاں تے اللہ دا او فضل ہے جڑا کسے دوسرے تے نہیں سی۔ چلو حسد کیتا نے تے مردہ تک رکھ دے، تیاں بار نہ ہو دیاں۔ یارا حسد ہو جاندہ بندیاں نو، حسد دی وجہ تو بندے گرد گرنا کر دینے، بندے ہتھی پہندے نے، بندے قتل بھی کر دیندے نے، بندے پوترے بھی مار کے پنگڑے مار دینے، پیساں دا پوترہ بھی مار چڑھے ہیں۔ علی دے 9 10 سال دے نواسے بھی قتل کیتے، میرے مولا دا 6 مہینے دا پوترہ بھی قتل کیتا تھے، اجے حسد نہیں مکا۔ قبلہ میں نے دکھ ایک جملہ پڑھیا میں مقتل چوں جڑے ویلے خیمے سڑ کے تھلے ڈگے نے تے کناتاں تھلے ڈگیاں نے، حضرت فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہا میرے مولا دی وڈی بیٹی، وہ ارشاد فرماندے نے جدوں میں پہلی واری کناتاں ڈگیاں تے میدان ویکھیا نا پہلی واری، بی بی فرماندی میرے سر تے چادر بھی کوئی نہیں سی تے میں میدان نہ ویکھیا تے میرے خاندان دیا لاشاں انج سن جویں قربانی دا گوشت۔ بی بی فرماندی ہے میں پھوپھی اماں دے گلے چ باواں پا کے میں کہ اماں اجے ساڈے دادے دا حسد مکا نہیں۔ 28 رجب سی، جمعہ دا دن سی، عبداللہ ابن سالار مدینے تو سودا لین آیا، ہر جمعہ سودا کھڑتا سی، مضافات مدینہ چی دی دکان سی۔ 28 رجب نو جمعہ پڑھ کے نکلے تے دکانہ نہ کھلیاں، واپس مسجد سے گیا تے آخری بندہ جوتی پا کے پہ نکلتا سی۔ ہو سکا تو مدینے دا، ہو سکا مدینے دا، ہو سکا اس دکانہ کیوں نہیں کھلیاں، ہو سکا تو نوارد ہے، ہو سکا میں مدینے دا نہیں، ہو سکا میرے قریب بات دوبارہ نہ پوچھیں۔ اس کان وچ منہ کر کے آکھیا محمد دا پتر مدینہ پہ اچھا۔ وہ چونکہ دکاندار سی، گنوار جا بندہ سی، صدقہ جاؤ، اس آکھیا میں صرف پوچھیا دکانہ بند کیوں نے؟ لوگ جاندے رہندے نے، گھراں چوں آوندے بھی رہندے نے، دکانہ بند کیوں نے؟ کہنے لگا تو بہت ناواقف ہے، اتنا معاملات دا تینوں پتہ کوئی نہیں، قریب آ۔ دوجا جملہ اس آکھیا، اس آکھیا ہن اگوں نہ پوچھی، اودیاں بھیناں بھی نال پیاں جاندیاں، اودیاں بیٹیاں بھی نال پیاں جاندیاں، حسین ابن علی نبی دے نواسے۔ وہ اتنا گنوار سی، کہنے لگا بیبیاں بھی جاندیاں رہندیاں نے کدھر کام شام واسطے، باہر نال بھیناں بھراواں تے جاندیاں رہندیاں، دکاناں بند کیوں؟ انہوں ایک کوئی غرض سی کہ مینوں پتہ لگے دکاناں بند کیوں۔ اس آکھیا آخری گل کرنا تے اگوں نہ پوچھی۔ اس آکھیا نہیں پوچھدا، جس وعدہ کر لیا ادوں اس آکھیا اس امام حسین جڑے نا نبی دے نواسے، او دا ایک سکا بھرا ہے، پیو دا پتر، او دا نام ہے عباس ابن علی، اے او دا حکم ہے کہ آج دکان کوئی نہ کھلے۔ بی بی تیرے ویراں دے حکم ہے چل دے نہیں۔ کہنے لگا میں نے ایسے جگہ تے کھڑا کر جتوں میں ویکھاں امیر غریب کیویں ہوندے وس دے اجڑ دے کیویں۔ اس ایک جگہ تے کھڑا کیتا جتوں سیداں دا مکان نظر آوندا سی، وڈے گیٹ دی حویلی دا دروازہ، یہ اندر کھلو گیا۔ امام تو نہیں سی چھپیا، امام نے اس واسطے اجازت دیتی
تاکہ سارے اجڑن کی کہانی لوگوں تک پہنچے. میرے تک روایت تاں پہنچی ہے جی وہ ویکھی جو کچھ اس ویکھے ہے وہ روایت سن لو. یہ 4-5 منٹ زیادہ تو زیادہ جی 4-5 منٹ لگتے. وہ اوٹ کھڑا ہو کے تو دیکھنے لگا اگوں وہ روایت اپنی ہے. عبداللہ ابن سلار دی مقتل چ موجود ہے. اس آخیا کہ وڈی حویلی دا گیٹ دا دروازہ گیٹ ویکھیا میں. اس گیٹ اگے پردہ سی. وہ پردہ ہٹیا تے اندروں ایک خوب روح نوجوان نکلیا. ایڈا سونا. اس آخیا کو حد موکی پئی سی نفیس تے سونا تے ہاتھ چ کرسی. اتنے تلوار بھی حمائل ہے. آندا کرسی کڈ کے اس گلی چ رکھی. تو ایڈا سونا جدوں آباد دامن نال کرسی جھاڑن لگ پیا نا ادو میں سوچیا جڑا ہن اندروں آ کے بوے گا وہ کیسا ہوئے. کیا بات. میرا خیال ہے شیعہ بچہ کوئی نہیں جنہوں سمجھ نہیں آئی کہ حضرت عباس نے لیا کے کرسی رکھی ہے تے کرسی چاڑی نے اندر ایک دم پھرنا کرسی صاف اس کر لی تے اندروں ایک بزرگ برآمد ہوئے نے. انہوں نے سر تے خوبصورت امامہ سی. ایک سجے پاسے شہزادہ سی کو 17-18 سال دا. ایک ایس پاسے شہزادہ سی 12-13 سال دا. آگے سارے نو سمجھ. شبیر قاسم و اکبر دے درمیان آ کے کرسی تے بیٹھے دونوں پاسے شہزادے کھڑے ہو گئے. کہنے لگا پھر میری آنکھاں نے منظر ویکھیا وہ کلا نوجوان سنے تلوار حمال کیتے دوڑ دوڑ کے کم کرن لگ پیا. گلی دے آخر تے ایک نوجوان سی جدا نام محمد لیندا سی. محمد یعنی محمد حنفیہ. پچھوں ایک ناکا لیا سی اونٹنی انہوں بٹھا کے میرے سامنے اس صاحبان لدے جنہ دے خیمے لائے جاندے نے کپڑے وہ سارے لد کے اٹھائی اگے ٹوری تے محمد نو دے آیا. پھر ناکا لیاندی او دے تے بانس لدے جنہ تے صاحبان لگتے نے جنہ تے خیمے بنائے جاندے نے. پھر اگے پھر اس برتن لیاندے او ایک لدے تے اگے ٹور دیتا. پھر اس بستر لیاندے ایک ناکے تے لگے تے ناکا اگے ٹور دیتا. آندہ سامان ویکھ کے مینوں لگدا سی انہاں واپس نہیں آنا. آندہ پھر سامان والے ناکے مک گئے تے پھر محملہ والے ناکے اس لیاندے. ایک اونٹنوں لیاوندا سی اندروں ایک برقع پوش آوندی سی مکمل برقے چ. اے زانو رکھدا سی وہ ایتھے پیر رکھ دی سی اندر سوار ہوں دی سی. اے پردہ تھلے چھڑدا سی درود نال اٹھاندا سی اگے ٹور دیندا سی مگروں ناکا لیاوندا سی آباد نو کھلاردا سی. انج مستوراں کافی سوال ہوندی برقع پوشاں دا میں نہیں دیکھ سکیا کون سا. آندا میرا شک سی نا جڑا کہ اے پکے پکے ٹر چلے. اے یقین وچ ادوں بدلیا جدوں ایک بی بی چھوٹے جے بچے نو لے کے اے او دے لفظ نہیں آندا اس بی بی نو نہایت احتیاط نال نہایت احتیاط نال اس چڑھایا. پھر دا بچہ وہ حوالے کیتا تھلے پردہ سٹا تے اگے. کہنے لگا اس تو بعد ایک غیر معمولی کام میرے سامنے آتا ہے. 2 منٹ ہو گئے 2 منٹ باقی. ایک غیر معمولی مطلب معمول تو ہٹ کے. کہنے لگا میں سمجھا ناکے مک گئے کیونکہ توقف آ گیا وقفہ ہو گیا. جدو کوئی شاید میں کہ چلے گئے اگے ناکے چلے گئے میرے حال نوجوان بھی ہوں ٹر جائے گا. آندہ ایک دم اس تلوار منڈے تو اتاری انہیں ہم جو باہر کڈی ایس منڈے تو اتنے بلند کیتی تے گلی چ سجے کھپے دوڑ دوڑ کے آندا سی الحجا الحجا. آندا مینوں انج لگا جی میں پرندے دیا پروازاں بھی رک گئی. جدوں مکمل پردہ ہو گیا تے اس ہاتھ دا اشارے اج کر کے ہاتھ نال پردہ اٹھایا. آندا میری اکھاں نے منظر ویکھیا 18 کنیزاں دے جھرمٹے. ایک مخدرہ عصمت دا قدم گلی چایا. آندا میری اکھاں نے پہلی باری ویکھیا جنیاں بیبیاں آئیاں سن بزرگ بیٹھے رہے سن بچے کھڑے رہے سن. پتہ نہیں ہے کیسی معظمہ سی. جدوں اے دا قدم گلی چایا بزرگ اٹھ کے دوڑیا. دوویں بچے قریب آئے بزرگ نے شانہ پھڑیا. ایک بچے نالین تھلے ہاتھ رکھیا دوجے بچے نے ناکے نال سنبھالا دیتا درود دی آوازن سوار کیتا. جس مومن نو ہن تک ممکن نہیں سمجھنا آئی ہوئے کون ہے میں او دے تک پہنچا دیا ہے کون ہے. اے اوہی مخدوم ہے جڑی 11 محرم نو اونٹ کول کھلو کے کدی سجے ویندی سی کدی کھپے ویکھ کے آندی سی کتھے ٹر گئے ہو. مولا جی
मुखद्दरा इसमत भी सवार हो गई ते नाका अगे चली गई। नाके चले गए ते गली दे आखिर ते शब्बीर, इधर आखिर ते अब्बास, दरवाजे अगे अब्बास, गली दे आखिर ते शब्बीर। आंदा उस बुजुर्ग ने हाथ दा इशारा करके इन्हू पूछया कि मैं मुड़ जाऊं, इथों मुड़ जाऊं। आंदा जिथों उन्हें मुड़ना सी ना फिर एक गली नजर नहीं सी आई। उन्हें मुड़ जाना सी तो फिर एक गली नजर नहीं सी। एक जुमला है वसीम साहब इत्थे हथ पैंदा सी। इतना अच्छे मुसाहिब खान मौला दे मोहताज तरीन। मैं जुमला पढ़िया तो मैं रात मैं आखा मैं सुता नहीं तो गलत है, जदों करवट बदली मैंने तकलीफ जरूर है। छोटा जा जुमला आंदा उस बुजुर्ग ने मुड़ने से पहले इस गली को हसरत से मौला थानू हमेशा बुजुर्ग ने गली को इस हसरत से देखा कि मेरे जहन में ये बात आ गई कि जितने लोग चले गए हैं उन सब से कोई कीमती शय इसके पीछे है। इस हसरत से उसने देखा, कहने लगा बुजुर्ग मुड़न लगे तो मेरी आंखा ने मंजर वेख्या। ये तलवार वाला नौजवान कहने लगा सी कि चले जाओ, इत्थे दा हाथ सी। आंदा इत्थे ही रुक गया क्योंकि उस हवेली के दरवाजे से दो बूढ़ी औरतों के सहारे एक 7 साल की बच्ची बरामद हुई जो मुकम्मल बुरके में थी। मैं नहीं देख सका कि वो कौन है। आंदा जो गली जाई तो इस नौजवान ने आख्या या सैयदी या मौलाई, ए मेरे मौला, ए मेरे सरदार वापस आओ। आंदा वो बुजुर्ग सर के अमामे को संभालता हुआ चादर का पल्ला जमीन पे खा दे रहा था। आंदा इतनी जल्दी आया है इस बीबी छोटी के सामने देख के ये बुजुर्ग गली च बैठ गया। मैं हैरान सा जरा कुर्सी ते बैठा सी वो गली थले किवें बह गया। ये सरदार थले बह गया। आंदा उन्हां दोवां दी गुफ्तगू तो मैं अंदाजा लाया ए बाप है दी बेटी है। 2 जुमले ने सिर्फ आखिरी। आंदा बेटी दा पर्दे वाला चेहरा हत्थां च लैके इत्थे सिर ते बोसा दे के इंतहाई प्यार नाल उस बुजुर्ग ने आख्या सुगरा जदों तय हो गया है तू नहीं जाना, जदों तय हो गया है अकबर नहीं रहना, तय हो गया ना तू नहीं जाना। जी बाबा तय हो गया ना अकबर नहीं रहना। जी बाबा। फरमाया बेटी फिर अलविदा कर गए हैं, फिर गली च आए हो कोई गल करनी, कोई गल करनी जी। आंदा उस बच्ची ने आख्या बाबा एक गल कर। एन जो सत्त कीते ने 2 हाथों तो फड़ के कहते ने गल कर, मेरा जिगर फटदा ही। सिर्फ गल कर, मिन्नता ना कर बेटी, मिन्नत ना कर, गल कर। आंदा उस बच्ची जी गल की गल तो मैं मेरे से मुका रहा जी, मैं मोहतरम मिंबर दे रहा। उसने कहा बेटी गल कर, मिन्नत ना करी, सुगरा मैं मुकाऊं, मेरे ना गल कर। आंदा छोटी बच्ची ने आख्या बाबा तय हो गया मैं नहीं जाना, मैं जान की जिद नहीं करती। अच्छा तय हो गया अकबर जाना, मैं उन्होंने छड़ जान की जिद नहीं करती। फिर मैं बेटा फिर की आखण मैनू आए हो। बीबी पर मैं एक ही मिन्नत वे बाबा महलन महलन या भी जरा आहिस्ता आहिस्ता टोर हौली हौली टोर मैं जांदियां दियां कंडां वेखा, जरा आहिस्ता आहिस्ता टुरो मैं देर तक वेखा, मैं जांदियां नू अच्छी तरह वेख ला बाबा मैं नहीं बचना।